زدني علما رب زدني علما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کی ہر مخلوق پر اللہ عز و جل کا حکم ہی چلتا ہے. اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اختیار عطا کیا ہے. اس اختیار کے ذریعے تاہم اچھائی کی طرف جاؤ یا برائی کو اپنی زندگی میں اپناؤ، لیکن تمہارا کسی بھی چیز کو اپنانا حکم الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جس اچھائی کو تم اپنا کر اچھائی کی امید رکھتے ہو، فائدے اور خیر کی امید رکھتے ہو، وہ فائدہ اور خیر بھی حکم الہی کے بغیر تمہاری زندگی میں نصیب نہیں ہو سکتا. گویا میں اور آپ زندگی کے تمام تر معاملات میں حکم الہی کے محتاج ہیں، اس کی مرضی کے محتاج ہیں، اس کے فیصلے کے محتاج ہیں، اس کے خیر کے محتاج ہیں. جو شر آتا ہے زندگیوں میں وہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں آتا، اور جو شر جاتا ہے زندگیوں سے وہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں جاتا. اسی نے اپنی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. عالمین یعنی رب کی، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو کچھ مخلوق ہے وہ عالمین کا حصہ ہے. گویا عالمین سے رب کو جدا کیا گیا یہ بتانے کے لیے ساری کائنات کا مالک اللہ عز و جل، ان کا پیدا کرنے والا، ان کو رزق دینے والا، انہیں زندگی دینے والا، زندگی میں وسائل دینے والا، انہیں موت دینے والا، موت کے بعد پھر اٹھانے والا، حساب و کتاب کرنے والا، جہنم کے فیصلے کرنے والا، جنتوں کے فیصلے کرنے والا، جنت میں ایک کے بعد ایک گروہ کو بھجانے والا، وہی مالک ہے اللہ عز و جل. یہی جمعہ کا عنوان ہے. جنت میں جب داخلہ کریں گے اللہ عز و جل ایک کے بعد ایک گروپ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں چنندہ لوگ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. تو آج کے جمعہ میں وہی دیکھیں گے جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے لوگ کون ہیں، کون وہ خوش نصیب ہے جو اپنے ایمان کے بعد جنت میں داخلہ لیں گے. لیکن 3 مرحلے ہیں. یہ تیسرا مرحلہ ہوگا جب انسان کو جنتوں میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، اس میں بھی پہلا گروہ. لیکن یہ تیسرا جو اسٹیپ ہے اس سے پہلے 2 اہم اسٹیپ ہے جو مجھ کو اور آپ کو انشاءاللہ جنت میں داخلے سے پہلے جان لینا چاہیے. اس لیے کہ ہر شخص جو جنت کا بات سنتا ہے، جنت کا لفظ سنتا ہے، جہنم کا لفظ سنتا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا ایمان کمزور ہو تو وہم و گمان میں ہوگا کہ جنت ہوگی تو کیسی ہوگی دیکھا جائے گا، جہنم ہوگی تو کیسی ہوگی دیکھا جائے گا. اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے یہ کفر والی بات ہے. اسی لیے کہ جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے لیے رب نے جو بات اپنے کلام میں کہہ دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جو بات آگئی، وہاں شک نہیں چل سکتا، وہاں چانس نہیں چل سکتا، وہاں دیکھا جائے گا نہیں چل سکتا. یامنو الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی جتنی باتوں کا تذکرہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آ گیا ہے، ایمان سیدھے لانا ہے بغیر کسی شک کے. اس اصول کو بنیادی طور پہ یاد رکھیے. اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے، فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے، تقدیر پر ایمان لانے کے لیے، کتابوں پر ایمان لانے کے لیے، رسولوں پر ایمان لانے کے لیے، آخرت پر ایمان لانے کے لیے، جنت جہنم پر ایمان لانے کے لیے، تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ہم اپنی عقل کا سہارا نہیں لیتے کہ عقل میں اگر بات بیٹھے گی تو مانیں گے. ہم سائنس کا سہارا نہیں لیتے
کل کے دن اگر سائنس اس بات کو ثابت کر دے گا ہم ایمان لائیں گے، بلکہ شریعت کی تمام باتوں پر ایمان لانے کے لیے ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے، ہم جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے لیے ہمارے رب اللہ کی گواہی ہمیں کافی ہے، جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہمارے لیے کافی ہے، اب کسی اور کی گواہی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے گواہی دے دی میں نے جنت بنا دیا، بس ایمان لا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی ہمارے رب نے جنت بنا دی، بس ایمان لا لو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی درکار ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی آ جانے کے بعد کسی اور کی گواہی کے انتظار میں ہیں تو جب تک آپ شاید کفر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایمان راست لانا چاہیے، جو بات واضح ہو گئی شریعت میں ہم ایمان لے کر آگے، ہمیں پرواہ نہیں، دنیا مانتی نہیں مانتی ہے، عقل مانتی نہیں مانتی ہے، سائنسداں مانتے نہیں مانتے ہیں، ڈاکٹر مانتے نہیں مانتے ہیں، ہندو بھائی مانتے نہیں مانتے، ہم کو پرواہ نہیں ہے کسی کی۔ ہمارے رب نے گواہی دے دی ہم ایمان لائے، ہمارے نبی نے گواہی دے دی ہم ایمان لے کر آئے۔ اب جنت پر ایمان تازہ کر کے اس بات کی طرف چلیں جہاں پہلے وہ جو ایمان اللہ کی گواہی کا ہے، ہم میں سے ہر ایک میں تڑپ یہ محبت ہونی چاہیے کہ اس بات کی گواہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، محبت ہونی چاہیے ان باتوں سے، بے چینی اور بے قراری ہونی چاہیے، شدید محبت ہونی چاہیے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ اصل مرحلہ تو ملاقات رب سے ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث سن کر ایک صحابی آئے، فرمایا اما جان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ سے ملنے کی محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ کہا اما جان ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے جو مرنا نہیں چاہتا، ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے جو لمبی عمر نہیں چاہتا، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ موت ٹلتی چلی جائے اور خیر کے ساتھ ہم جیون بتاتے چلے جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہو گیا ہم رب سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے؟ ہم تو موت سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور موت سے جب تک بندہ دور رہے گا رب سے ملاقات سے بھی دور رہے گا۔ تو کیا حدیث کا معنی یہ ہے؟ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محدثہ، صحابہ کو درس و تدریس دینے والی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حقیقت میں معنی یہ ہے اے اللہ کے بندے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سن لے تیری ماں سے کہتی اما جان رضی اللہ عنہا، بات تو یہ ہے جب اللہ سے بندہ ملنے کو پسند کرے اللہ بھی پسند کرے، بندہ جب دور ہونا چاہے اللہ بھی اس سے ناپسند کرے ملنے کو، تو مطلب یہ ہے جس دن تیرے اوپر سکرات طاری ہونے والی ہے، تو اپنی موت کے لمحوں میں جانے والا ہے، تیری آنکھیں پھترائے جانے والی ہے، تیرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانے والے ہیں، اور جان لے کہ تیرے سینے میں سانس گھٹ رہی ہوگی، اوپر نیچے ہو رہی ہوگی، جس وقت انسان کی ہڈیاں اکڑ جائیں گی اس وقت یہ عالم ہے کہ جب یہ تیرے اوپر سکرات طاری ہوگی اس وقت مرنے کے موقع پہ کوئی بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جب یہ تکلیفوں میں اللہ سے ملنے کو بندہ پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو بنیادی چیز یہ معلوم ہوئی مرتے وقت بھی ایمان کی سلامتی لازم ہے۔ کیا دعا قرآن مجید میں سیکھا گیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، موت ہو تو اللہ مسلمان کی موت عطا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو ایسے جبکہ ہڈیاں تمہاری اکڑ جائیں گی، جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جب سینے میں سانس گھٹ رہی ہوگی، جب آنکھیں پھترا دیا جائیں گی، حق تقاتہ اللہ سے ڈرنا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ملنے کی تڑپ اس وقت بھی ہونا، تو اس کے لیے کتنی تیاری کرنا پڑے گا، دین کیسے سیکھنا پڑے گا، کیسے عمل کرنا پڑے گا، کیسے سمجھنا پڑے گا، کیسے شبہات کو دور کرنا پڑے گا، کیسے نفس امارہ کو کاٹنا پڑے گا، کیسے نفس لوامہ کو لپکنا پڑے گا، کیسے دین کی باتوں سے محبت کرنا پڑے گا، کیسے دنیا داری سے نفرت کرنا پڑے گا، کیسے حرام سے نفرت کرنا پڑے گا، کیسے حلال سے محبت کرنا پڑے گا، تب جا کے تو وہ موقع پار ہوگا۔ اب جو موقع اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ پار کرا دے، جب پار ہوا
سور پھونکا جائے گا. اسرافیل سور پھونکے, پہلے سور پھونکتے ہی جتنے زندہ تھے سب مر گئے. دوسرا سور پھونکے جائیں گے. اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے جو ہڈی, جو راکھ, جو جسم کے اعضاء یا حصے یا چورا ہو جائیں یا گل جائیں, اللہ وہ تمام چیزوں کو جوڑ کر دوبارہ ہمیں زندہ کرنے والا ہے. جیسے سور ماریں گے, سور سے روحیں نکل کر جسموں میں داخلہ لے لیں گی. اللہ کے دربار میں لوگ جمع ہیں حشر کے میدان میں. پہلا مرحلہ پار ہوا, دوسرا مرحلہ پار کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے جنت میں جانے والے کون ہیں. آدم علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جنتیوں کو الگ کر لو, اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کر لو. سوال کرنے والے سوال کریں گے اللہ عز و جل ریشیو بتا دیجئے کتنے لوگوں کو جہنم میں ہٹانا ہے, کتنے لوگوں کو جنت کے لیے ہٹانا ہے. اللہ عز و جل کرام کرے گا, اس کی صفت کلام انسانوں سے فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے الگ کرو اور ایک جو بچے گا اس کو جنت کے لیے الگ کرو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا حصہ سنائے تو ارشاد فرمایا اب جو وقت ہے یہی وہ وقت ہے جس کا تذکرہ سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا جائے گا ہر 1000 میں 999 جہنم کے لیے, ایک کو جنت کی الگ کرو, کہا یہی وہ وقت ہوگا جب دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی, حمل والی اپنے حمل کو ڈال دے گی, اور تم دیکھو گے کہ یہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا. یہی وہ وقت ہوگا جب تم دیکھو گے لوگ تمہیں نشے میں مدہوش نظر آئیں گے, لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب ہے ایسا شدید کہ انسان اس عذاب کی شدت سے مدہوش ہو جائے گا. کہا جائے گا 999 الگ, ایک جہنم میں. 9:99:1, 999 ادھر ایک ادھر. صحابہ کرام جنت کے حریص, دیکھیں جائز ہرس سے رہنا آدمی کن, جائز ہرس میں ایک ہرس جنت کی ہرس ہے, رب کی رضا کی ہرس ہے. جب حدیث سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہوگا, صحابہ میں سے کون ہوگا جن کے لیے کہہ دیا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا, ہم میں سے کون ہوگا جو ایک ہونے والا ہے. 3000 احد میں گئے تو 3000 میں ایک 3, 10,000 فتح مکہ میں گئے تو 10. ہم میں سے کون ہونے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون جائے گا. اب تو ارشاد ہوا گھبراؤ نہیں, الرحمن وہ ذات ہے جو وسیع رحم والا ہے. اللہ نے ان 999 کو تیار کیا. یاجوج انسانوں کی کافر قوم کا نام ہے, ماجوج انسانوں کی کافر قوم کا نام ہے. 999 یاجوج ماجوج سے نکال کر ڈالے جائیں گے, اور ایک ہوگا جو تم میں سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا صحابہ نے تکبیر لگائی, اللہ اکبر. گویا دلیل ملی جب دین کی کوئی مناسب بات سمجھ نہیں آئی تو تکبیر لگائی جا سکتی, لیکن اللہ کی جو تکبیر لگائے اللہ اللہ کے روڑوں پہ نکال کے پرانے اللہ کی تکبیر بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ اکبر. یہاں لوگ جو تھالی مار کر سیٹیاں مار کر کرتے مسلمانوں کا شیوا ہے, وہ بات جب مناسب دین کی دائرے میں دکھے تکبیر لگائے اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیسی ہیبت تم پر طاری ہو گئی ہے بات سن کر. ارے مجھے تو امید ہے میرے رب سے کہ میری امت جنت کا 1/3 حصہ ہوگی, 1/3. یعنی جنت میں اگر 1000 ہوں گے تو 33 میری امت سے ہونے والے ہیں.
پھر کہا اللہ اکبر. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے مجھے تو امید ہے میرے رب سے کہ جنت کا آدھا حصہ میری امت میں سے ہوگا. کہا اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے میری امت کی تعداد جنت میں دوسرے امتوں کے مقابلے میں گویا ایسی ہوگی گویا ایک سفید بیل ہے جس کے جسم پر سارے کے سارے سفید بال ہیں اور اس کے جسم پر ایک کالا بال ہے. گویا میری امت سارے سفید بالوں کے مانند ہے اور ایک کالا بال دوسرے امتوں کی تعداد ہے. اکثریت حصہ الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جنت میں داخلہ لینے والا ہے. اللہ وہ جو اکثریت جانے والی ہے جنت میں ان کو اس میں ہم تمام کو داخلہ دے دے. امین. اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ایمان پر خاتمہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ جنت میں جانے کی اول بنیادی شرط ایمان ہے, توحید ہے, صحیح عقیدہ ہے, شرک نہ ہونا چاہیے, نہ انگوٹھی پر اعتبار کر کے, نہ تاگے پر اعتبار کر کے, نہ تعویذ پر اعتبار کر کے, نہ بوبل کی کانٹی پہ اعتبار کر کے, نہ گھوڑے کی نال پہ اعتبار کر کے, نہ نیمو مرچی کے بھلاوے پہ اعتبار کر کے, نہ کسی لال ڈوری پہ اعتبار کر کے, نہ کسی کالی ڈوری پہ اعتبار کر کے, نہ کسی قبر پہ اعتبار کر کے, نہ کسی مورتی پہ اعتبار کر کے, نہ سورج نہ چاند نے کسی پہ نہیں. لا الہ جب کہہ دیا لا تو ہر معبودہ نے باطل کا انکار کر دیا. الا اللہ کہہ دیا تو صرف اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر دیا. جب کہہ دیا لا تو اللہ کے لیے موت کا انکار کر دیا. جب کہہ دیا الا اللہ اللہ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا اقرار کہہ دیا. جب کہہ دیا لا تو اللہ کے لیے جہالت کا انکار کر دیا. جب کہہ دیا الا اللہ اللہ کے لیے کامل علم کا اقرار کر لیا. جب کہہ دیا لا اللہ کے لیے ہر کمزوری کا انکار کر دیا. جب کہہ دیا الا اللہ تو اللہ کے لیے تمام طاقتوں کا اقرار کر لیا. توحید بنیاد ہے جنت میں داخلے کے لیے. اب توحید کے ساتھ پیسے والا بھی مرے گا, رکشے والا بھی مرے گا, آٹو والا بھی مرے گا, بلینر بھی مرے گا, کوئی بھی مرے گا. اب تیسرا جو مرحلہ ہے وہ جو جنتوں میں داخلے کا معاملہ ہے وہ معاملے میں اللہ عز و جل سب سے پہلے وی آئی پی ویری ویری امپورٹنٹ جو دنیا کے شخص ہیں ان کو داخلہ دینے والا ایک گروپ کی شکل میں ہے. پوچھا حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا تم جانتے ہو میرے اصحاب کہ جنت میں سب سے پہلے کون لوگ داخل ہونے والے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ بہتر جانے کیونکہ وہ پیغام بھیجتا ہے, اللہ کا رسول بہتر جانے کیونکہ اس پر وحی آتی ہے. اگر آج کے زمانے میں وہ رسول عالم نہیں کہا جا سکتا, آج کے زمانے میں وہ رسول عالم کہیں گے تو عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے. ایسا عقیدہ رکھنا اہل السنہ کے عقیدے کے خلاف ہے. ایسا عقیدہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر اور انبیاء کرام کا جسم جو قبروں میں ہے مٹی کھا نہیں سکتی, مٹی پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے. کہا اللہ و رسولہ عالم, وہی آپ پر آتی, آپ بتائیں ہمیں تو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن لو اے اللہ کے بندو, سن لو میری امت کے لوگوں, جنت میں سب سے پہلے جو لوگ داخل کیے جائیں گے وہ میری امت کے فقراء ہوں گے, وہ میری امت کے مہاجرین ہوں گے, جو اللہ عز و جل جن کو سب سے پہلے ایک گروپ کی شکل میں جنتوں میں داخلے کا حکم دے گا. وہ فقراء ہوں گے جن کے چہرے کے آثار سے تم سمجھ لو گے یہ ضرورت مند ہے, لیکن وہ کسی سگنل پر بھیک مانگنے والا نہیں, کسی گھر کے در پر جا کر کھٹکا مار کے چندہ پیسے مانگنے والا نہیں. یہ فقراء ہوں گے, وہ مہاجرین ہوں گے جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی دفاع کے لیے. ان کا معاملہ یہ ہوگا, یہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہوگا, توحید پر ان کا خاتمہ ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہونے والا ہے. یہ وہ فقراء ہیں, یہ وہ مہاجرین ہیں جو دنیا میں اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے نکلتے تھے, گھر بار کو چھوڑتے تھے. ان کو اللہ عز و جل سب سے پہلے جنتوں میں داخل کرنے والا ہے.
مگر پورا عنوان کیا اتنا ہی بتانے تھا. ان کی دو صفت اللہ عز و جل بیان کرتے ہیں اسی حدیث میں. وہ صفت کاش ہمارے اندر آ جائے. یہ صفت ایک بلینئر کے اندر بھی ہونا ضروری ہے. حدیث جاری ہے, کہاں ان کو پہلے داخلہ دیا جائے گا. ان کی صفت کیا ہے؟ ارے ان کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل بلائے گا فرشتوں کو, کہے گا جاؤ یہ فقراء اور مہاجرین جن کو سب سے پہلے جنت میں داخلہ دیا جانے والا, جا کے سلام عرض کر کے آؤ. فرشتے کہیں گے رب تیری اطاعت تو ہماری صفت میں ہے, ہم انکار نہیں کریں گے میرے رب, مگر یہ تو بتا دے, ارے تیری تمام مخلوق میں افضل مخلوق تو نے فرشتوں کو بنا دیا میرے رب, کیا ہم جا کر انہیں سلام عرض کر دیں؟ رب کہے گا ہرگز نہیں, یہ فرشتے اعلی مخلوق ہیں, لیکن جان لو یہ جو معاملہ ہے فقراء اور مہاجرین, یہ تم سے افضلیت مخلوق میں بنا دیے گئے. صفات سلام کرو. علماء نے یہی تشریح کی کہ ایمان والوں مخلوق میں فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیا اللہ عز و جل, اس لیے کہا انہیں عرض کر کے آؤ. وہ رب کی بات سنیں گے, اس لیے کہ فرشتوں میں نافرمانی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں شیطان فرشتہ تھا, سورہ کہف کے نمبر 50 میں اللہ عز و جل نے کہا وہ جنات میں سے, جنات اور انسان نافرمان ہوتے, فرشتے نافرمان نہیں ہوتے. وہ سلام کریں گے سلام علیکم اے مہاجرین فقراء. ارے دنیا تمہیں دھتکارنے والی, تمہیں پھٹیجڑ سمجھنے والی, تمہارے کپڑوں کو دیکھ کر لوگ تمہیں دعوت نہیں دیتے تھے, لوگ تمہیں رخے نہیں دیتے تھے, تمہارے گھروں میں عیدوں کو ملنے نہیں آتے تھے, تمہیں اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتے تھے, تمہارے بازو بیٹھنے شرماتے تھے, تمہارے بدن کی پسینے کی بدبو سے دور ہوتے تھے. یاد رکھو فقراء اور مہاجرین دنیا میں دھتکارے جانے والے, سلام ہے تم پر, داخل ہو جاؤ جنتوں میں. اور صفت کیا ہے؟ دو. جتنا مسلم معاشرہ حیدرآباد کا آج تباہ ہے نا, یہ دو باتیں نکل گئی اپنے سے. یہ وہ باتیں لائیے پکڑ کے. کیا کہا اللہ نے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں مہاجرین فرشتوں کی جماعت جو دنیا میں شرک نہیں کرے. اول صفت یہ. دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ اپنے سینے میں کچھ خواہشیں تھیں ان کی دنیا میں. گاڑی لینے کی خواہش تھی, گھر لینے کی خواہش تھی, بڑے گھر کی خواہش تھی, پیسے کی خواہش تھی, اچھے کھانے کی خواہش تھی. یاد رکھو ان کی پہلی صفت توحید, دوسری صفت سینے میں خواہشیں تھی, تیسری صفت سینے میں کچھ ضروریات بھی تھے. ان کی صفت یہ ہے کہ دنیا میں اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکے, اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکے, قبر کے گڑھے میں چلے گئے, لیکن کبھی اپنی خواہش اور کبھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے دین کا راستہ چھوڑ کے آرام راستہ اختیار نہیں کیے. یہ گروپ ہے جو جنت میں داخل ہونا سب سے پہلے. یہ کیا معمولی صفت ہے؟ تصور کر کے دیکھیے آپ. ضروریات ایک چیز ہے دنیا میں. بچے کے لیے کھانا ہونا, آپ کے لیے 3 ٹائم کا کھانا ہے, بعض کلچر میں 2 ٹائم کا کھانا ہے. آنکھ کو کپڑے ہونا, سردی میں رضائی ہونا, دھوپ کے لیے چھاؤں ہونا, بارش کے لیے چھتری ہونا, رہنے کے لیے گھر ہونا, یہ بنیادی ضروریات ہیں ہمارے. لیکن یہ مہاجرین فقراء جو جنت میں داخل کے جائیں گے, کئی ضروریات دلوں میں دفن ہو کے مر کے چلے جائیں گے, ضرورت تک پوری نہیں ہوگی ان کی, مگر اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ضرورت کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز تھی, کئی خواہشات تھی ان کی, کاش کے یہ ہو جائے, کاش کے ہو جائے, کاش کے ہو جائے, مگر وہ بھی سینوں میں دفن کر کے قبروں میں چلے گئے, مگر نہ خواہش پوری ہو سکی, نہ ان کی ضرورت پوری ہو سکی. بس اللہ کی طرف لو لگا کے رکھے. کیا انعام اللہ نے دیا. ساری انسانیت کروڑوں خرچہ کرنے والے, لاکھوں خرچہ کرنے والے دیکھتے رہ جائیں گے, فرشتوں سے سلام عرض کروا کے یہ فقراء اور مہاجرین کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. آج امت تباہ ہے یہ 2 چیزوں کی وجہ سے. آج ہماری ضرورت کیا ہے ہم نہیں سمجھ رہے, اور آج ہماری خواہش کیا ہم یہ فرق نہیں کر سک رہے. اتنا بکواس کلچر اگر کسی شہر کا آپ کو دیکھے گا تو وہ حیدرآباد ہے. آج تک نوابیت کی وہ صفت, وہ تاثیر سینوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہر آدمی پریشان ہے. کیا وجہ ہے بھائی؟
پریشان. پیسوں کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ غریب بچی کے شادی کے رخے چھپانے پیسوں کی ضرورت ہے. پریشان ہے بھائی پیسے دیو. تم ضرورت اور خواہش میں فرق نہیں کر رہے ہیں. آج پریشان ہے امت یہی وجہ سے. دعوت دے کے لوگوں کو بلانا ضرورت ہے, لیکن مہنگا رقعہ چھپانا تمہاری خواہش ہے, اس لیے تم پریشان ہو. یہ تمہاری پریشانی نہیں ہے, تمہاری خواہش ہے, جس خواہش کو تم پریشانی کا لباس پہنا کے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. شادی کر کے لوگوں کو دعوت دینا دین کی ضرورت ہے, لیکن کسی بڑے شادی خانے میں 1,00,000 2,00,000 کرایہ دے کر تمہیں وہاں پر کرنا ہے, تمہاری خواہش ہے, تمہاری ضرورت نہیں ہے. بھیک مت مانگو. مساجد میں آ کر, روڈوں پہ کھڑ کر, سگنلوں پہ کھڑ کر اپنی بچیوں کی آبرو کو رخے میں چھپا کر میری بچی کی شادی ہے پیسے مانگنے والے لوگوں کو جاننا چاہیے تمہاری ضرورت کیا ہے اور تمہاری خواہش کیا ہے. ولیمے کے دن کھانا کھلانا تمہاری ضرورت ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرا ولیمہ جس دن صبح کیا گیا, نہ اونٹ کاٹا گیا, نہ بکری کاٹی گئی, حد تو یہ ہو گئی پڑوس کے ایک آدمی نے کھانا ہمارے گھر تحفے میں بھیجا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھانا جو تحفے میں آیا تھا لوگوں کو ولیمے کے نام پر کھلا دیا. یہ ضرورت ہے ہماری. لیکن آج 800 آدمی, 1,000 آدمی, 1,200 آدمی, 2,000 آدمی کو کھلانا یہ تمہاری خواہش ہے. اس کو پریشانی کہاں سے ہو گئی بھائی؟ اس کے لیے تم کریڈٹ کارڈ کستے ہو, دوستوں سے قرضہ مانگتے ہو, مٹی سے پیسہ لیتے ہو, قرضوں کی جو سودی چھٹی چھڑاتے ہو. یہ چیز کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے تمہاری, یہ ضرورت نہیں ہے. موبائل فون آج تمہاری ضرورت ہے, لیکن آئی فون تمہاری خواہش ہے. لیکن سیمسنگ کا لیٹسٹ ماڈل تمہاری خواہش ہے. تنخواہ کیا ہے تمہاری 15,000 20,000 25,000, تمہارے جیب میں فون 60,000 کا کہاں سے آ گیا؟ پھر پریشان ہے, گھر کے کرائے کو پیسے نہیں ہے. آئی فون لینے کے واسطے مہینہ تم 4,000 5,000 انسٹالمنٹ میں بھر رہے. امت تباہ ہو رہی آج, بالخصوص شادیوں کے معاملے میں. آج جو حیدرآباد کے اندر دکھائی دے رہا ہے, سالوں سے دکھائی دے رہا, اب تو عروج میں چلے گیا. حد ہو گئی. اشارے ملے خالی اللہ کے ابھی مکہ اور مدینہ کی طرف ٹڈیوں کی فوج آ کے, ٹڈیوں کی فوج کا حملہ ہوا. حرم کی زمین, مدینے کی زمین پر اشارہ ہے لوگوں کو اللہ کے دین سے غفلت مت کرو. جو رب مکے کی زمین پر چوڑیاں بھیج کر خاتمہ کر دیا, صرف تمہیں اشارہ دینے ٹڈیاں بھیجا بھی وہاں پر کہ اللہ کے حکم کے بغیر آئے. اور اللہ کا حکم منشے کے ساتھ ہے, حکمت کے ساتھ ہے, پیغام کے ساتھ ہے. کوئی چیز اللہ کی حکمت سے چھپی نہیں. کالے ٹڈیوں کا حملہ مکے مدینے کی وادیوں پہ, باشندوں کو خبردار کر دیا گیا. اللہ کی سرزمین پر اللہ کی بولی ہو, اللہ کی حمد و ثنا ہو, شرارت نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, عریانیت نہ ہو, حرام نہ ہو, فحاشی نہ ہو, ناچ گانے نہ ہو. سمجھ جاؤ جب ٹڈیاں ہیں بھی تو بحران ہے. مسلمانوں کا ہر گھر کا معاملہ ہے. شادی ہو رہی سسرال میں, پریشان آپ ہیں. بیگم کو ساڑی دلانا ہے, بچوں کو جوتے دلانا ہے, اس کو ساگ دلانا ہے, اس کو کپڑے دلانا ہے. شادی وہاں ہو رہی, قرضے تم لے رہے ہیں. شادی ادھر ہو رہی, پریشان تم ہو رہے ہیں. یہ خواہش ہے, ضرورت نہیں ہے بھائی. اس سے پہلے کی شادی میں سلائے تھے نا کپڑے. امت کا اکثر پیسہ آپ یاد رکھیے صرف شادیوں میں اور چلر قسم کے گھٹیا رسم و رواج میں ختم ہو رہا پیسہ. آج تنخواہ مل رہی, ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے, کہاں جا رہا سب پیسہ؟ مسجد کو چندہ دے رہے ہیں. مسجدوں میں تو سکوں کی آواز آ رہی, ٹن ٹن ٹن. جس مسجد میں آواز نہیں آتی سمجھنا وہاں نوٹاں گرتے ہیں. آپ کا پیسہ کہاں جا رہا؟ ضرورت اور خواہش کو بانٹ لیا. آج پوروں کی عادت اپنی صرف کھانا, صرف کھانا, صرف کھانا. یہاں سے نکلو
قسمت ہوٹل کی چائے وہاں کی لقمی, ادھر آگے چلے جاؤ وہاں پستا ہاؤس کے ڈوڑے, ادھر آگے چلے جاؤ ادھر عثمانیہ بسکٹ, فائن بسکٹ, برگر. شام کے کھانے الگ ہے, 6 بجے کے کھانے الگ ہے, مرچی بھجیوں کا ٹائم الگ ہے, چایا مارنے کا ڈھنگ الگ ہے, راتوں میں پیٹنے کا ڈھنگ الگ ہے, پھر زیرہ سوڈا پینے کا الگ ہے. پوری زندگی کمائی صرف خواہشوں میں جاری ہے. گھر میں بول دیے ایک برگر نے لا سکرا آدمی ہمارا, یہ ضرورت ہے, خواہش ہے تمہاری, کھانا ہے نا گھر میں, آٹا ہے, چاول ہے, نمک ہے, مرچی ہے, نہیں لا سکتا انہیں برگر, نہیں لا سکتا انہیں پیزا. جب لا دیا, آپ جا کے ایک مہینہ گاؤں میں رہ کے آئیے, کتنے پیسے بچتے دیکھیے آپ. نہ وہاں پستا ہاؤس ہے, نہ ہوٹل ہے, کچھ نہیں. یہاں گلی گلی ایک ایک ٹائم ہے, 4 بجے ان کے سموسے, 6 بجے ان کی مرچی, اس کے بعد شام کی چائے, اس کے بعد کھاوا, اس کے بعد پلٹے, اس کے بعد یہ نہاری پائی اسمیچ. صرف کھانے کو چاہے, پھر پیسہ نہیں ہے. اللہ کھانے, بے شک اللہ کھانے کو خوب دیا, اللہ برکت دے ہماری زندگیوں میں, رزق میں کشادگی, مگر خواہشوں کے پیچھے کتنا پیسہ کھانوں میں خرچہ ہو جا رہا وہ سوچیے آپ. کوئی بھی ہوٹل میں جا کے 2 دوستاں کھائے, 800-900 روپے سے کم پیسے خرچہ نہیں ہو رہے ہیں. 4 آدمی گئے تو کم سے کم 1500 روپے, آپ کروڑ پتی ہوں گے. مگر خواہش پہ لمٹ, اسپیڈ بریکر اگر لگا تو بہت اچھا ہے. فرق کرنے کی عادت ڈالیے. وہ مہاجرین و فقراء جو جنت میں داخلہ لیں گے, سب سے پہلے سب کو روک دیا جائے گا, پہلے تم داخل ہو جاؤ. کیا صفت ہے؟ ارے خواہش اور ضروریات کو لے کر مر کے چلے گئے قبروں میں. اور ہم ضرورت تو چھوڑو صاحب, ضرورت بات کی بات ہے, ضرورت سونا مسوری ہے ہمارا روز کا, مگر خواہش کے پیچھے کتنا پیسہ کھانوں میں, کتنا پیسہ کپڑوں میں, کتنا پیسہ موبائل میں, کتنا پیسہ ہر مہینے کے زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ کے جی بی میں خرچہ ہو رہا. پوری زندگی طواف کر رہی خواہشوں کے, بس پورا یہ معاملہ ہے. ضرورت سونا مسوری گھر میں ہے, چاول ہے, دال ہے, آٹا ہے, بڑے کے پاڑے ہے, سب ہے, مگر پھر پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جاتے جاتے جنتوں میں جو پہلا گروہ جانے والے دن ملت, وہ پیغام چھوڑ گیا. ان کے سینوں میں جو ضروریات تھے, ضرورت پوری نہیں ہو سکی. مگر آج یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا کیا حرام کرنا پڑ رہا. بیوی کا سونا رکھانا پڑ رہا, ماں کا سونا رکھانا پڑ رہا, صرف خواہشات کو تکمیل کرنے. ایک کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں, گھس رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, نالوں میں پھینک رہے ہیں. دوسرا لے رہے ہیں, گھس رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, نالوں میں پھینک رہے ہیں. اپنے ایریوں میں بینک کی گاڑی کا انسٹالمنٹ پہ بینک کی گاڑی دیو بولے تو چمکتے لوگ, چمکتے. کریڈٹ کارڈ پہ دے دیتے آپ کو, کیوں؟ نہ آپ ان کی اماں کے سگے, نہ بابا کے سگے, پھگڑ میں سود مل رہا ہے, اس واسطے دیتے آپ کو. یہ جو گاڑیوں پہ گاڑیاں, گاڑیوں پہ گاڑیاں, گاڑی ضرورت ہے, لیکن ہر 1.5 سال 2 سال میں نہیں ہونا ہے, تمہاری خواہش ہے. آپ جو بینک سے گاڑی لے رہے ہیں سود ہے, وہ انسٹالمنٹ کا سسٹم جائز ہے. مطلب آپ سے میں 1000 روپے لیا, 500 2 انسٹالمنٹ کر کے آپ کو واپس دیا, جائز ہے. میں آپ سے 50,000 کی گاڑی خریدا, آپ بیچے میرے کو, میں آپ کو ہر مہینہ 5,000 کر کے 50,000 دیا, جائز ہے. لیکن جب آپ بینک والے کے پاس جاتے ہیں, انہیں آپ کو بولتا 50,000 کی گاڑی نہیں بیچتا, انہیں آپ کو 50,000 کی گاڑی لینے انہیں آپ کو 50,000 بیچتا, اور بولتا ہے 50,000 بیچ رہے ہیں تم کو, 50,000 پہ ہر مہینہ 3,000 سود دینا. یہ ہے فرق. بینکنگ سسٹم میں باہر پروڈکٹ پہ ایگریمنٹ کرنے میں یہ ہے فرق. ترکاری صاحب, ترکاری, بیوی کو سپر مارکیٹ لے جانے کی خواہش ہے, کریڈٹ کارڈ سے ریلائنس میں آلو مرچی نمک خرید کے سود کے پیسوں کا کھانا کھا رہے ہیں گھر میں روز. کیسی خواہش بھائی, کون سی ہے؟ نظام کا کوئی گھر کا آدمی بھی اپنے شوقاں سن لیا تو کوئی تھانے ہوگا کہ ایسی نسل میں ایسا. اتنی خواہشات کی اتباع میں آج امت پڑ گئی کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 171 میں, خبردار تمہاری نگاہیں بھی ان لوگوں کی طرف نہیں جانی چاہیے جن کو ہم نے دنیا میں آرائش دنیا کے کچھ سامان دے رکھے ہیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, یاد رکھ لے تیرے رب کا دیا جو کچھ آج تیرے پاس ہے بہت بہتر ہے, ابقا, اسی میں برکت ہے. ہزاروں آدمی کو کھانا کھلا دیے,
پھر دوسرے دن سے دولہا دولہے کے باہر چھپتے ہوئے پھر رہے ہیں. کیوں؟ برکت نہیں ہے. حرام میں برکت نہیں رہتی. چکا چک دکھتا، مرفع آتے، ناچ لیتے، پھرا لیتے، اس کے بعد چھپتے پھرنا پڑتا. لیکن جو اللہ دیتا ہے اس میں جو تم ضرورت پوری کر لیتے، خواہشات جائز ہے تو لحاظ رکھتے، خواہشات سے بڑھ کر اگر تمہاری استطاعت سے بڑھ کر خواہش ہے اس کو چھوڑ دیتے، وہ ابقا، برکت ہے اس میں. جیسے کہا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، ادھر کی زندگی میں برکت ہے. ویسے ہی ضروریات کی تکمیل حلال دائرے میں رہ کر کر لینا برکت ہے. عزیزان ملت سمجھیے، جنت میں جانے والا پہلا گروہ فقراء اور مہاجرین کا، جو توحید پر تھے، جو اپنی خواہشات پوری نہیں بھی ہوئی، اپنی ضرورت پوری نہیں بھی ہوئی، تب بھی اپنے سینے میں رکھ کر چلے گئے. لیکن یہ جو آج خواہشات کا مزاج ہم جمائیں، وہ ایک بات سن لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، ابو ایوب سے کہا رضی اللہ عنہم. دوپہر کا وقت، مسجد نبوی سے بازو میں آپ کا گھر صلی اللہ علیہ وسلم، چلچلا تھی تو باہر نکلے، بازو میں پڑوس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر، جہاں باپ ابو بکر آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، وہاں سے داخلہ لیے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت آپ یہاں بے چین نظر آتے ہیں، میرے آقا کیا خدمت کروں؟ ابو بکر میرا چھوڑ، تو بتا، تو بے چین دکھتا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کچھ نہیں تھا ابھی گھر میں، بھوک کی بے چینی برداشت نہ بھی نکل آیا. کون؟ ابو بکر ہزاروں دینار صرف غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچہ کرے. آج ضرورت کی چیز گھر میں نہیں ہے. یہ ضرورت نہیں تھی، خواہش نہیں، ضرورت. میرے آقا آپ کی کیا بات ہے؟ کہ ابو بکر جو تیرا حال ہے وہی میرے گھر کا حال ہے. دونوں ٹھہرے کہ ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یار ابو بکر اس وقت یہاں. کہا تیری بتا کیا بات ہے؟ کہا بھوک کی شدت برداشت نہ ہو سکی، گھر سے نکل آیا. آپ دونوں کا؟ کہا جو تیرا حال ہے وہی یہ دونوں کا حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ضرورت پوری کرنے آگے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پہ دستک دی، وہ پانی بھرنے گئے تھے. بیوی نے کہا بیٹھ جائیے. ٹھنڈے باغیچے میں باہر بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ ابو ایوب آئے. کہا پکار کر خوش نصیب ہے ابو ایوب کہ آج سارے مدینے میں میرے گھر سے خوش نصیب گھرانہ کوئی نہیں، اس لیے کہ آج میرے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. آئے، تازہ کھجور رکھا، وہ کھاتے گئے، بکرے کو ذبح کیا، گوشت اور روٹی لا کر کچھ ہی دیر میں سامنے رکھے. ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اجمعین بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے ٹکڑے کو توڑا. کہا ابو بکر جان لے، خواہش کے لیے اپنی دنیا کو برباد کرنے والے مسلمان جان لے. جان لو عمر، ابو ایوب اور ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہے امت کے لیے کہ یہ جو نعمت آج ملی ہے گوشت کا ٹکڑا، قیامت میں اللہ ہر نعمت کا سوال کرنے والا ہے. ہر نعمت کا سوال. وہ تو ضرورت تھی نا ان کی، وہ کھانا تو ضرورت تھی ان کی، اس نعمت پہ بھی سوال. ایسے خوف میں زندگی گزارتے تھے. عزیزان ملت، اپنے محنت کی کمائی کو برباد مت کریے خواہشوں میں. جنت میں جانے والا پہلا گروہ یہی ہے. حیدرآبادی رسم و رواج اتنے گندے، اتنے چلر قسم کے شاید ہی دنیا میں آپ کو کہیں اور ملیں گا. اپنے خاندانی رسم و رواج، کلچر، سالوں سے نئے کرے تو کیسا، کرے تو کیسا، وہ دکان کا پھول پنائے تو کیسا، وہ دکان کی مٹھائی لائے تو کیسا، مٹھائی میں یہ نہیں لائے تو کیسا، مٹھائی میں وہ نہیں لائے تو کیسا، کھانے میں روٹی نہیں رکھے تو کیسا، روٹی میں نان کی روٹی نہیں رکھے تو کیسا، اس میں یہ نہیں رکھے تو کیسا. یہی جاری ہے. یہی گفتگوؤں میں، یہی مشوروں میں آپ کھپا لے رہے ہیں. اللہ سے خوف کرے. پہلا گروہ جنت میں جانا والا فقراء اور مہاجرین، جن کے دل میں ان کی خواہشات، ان کی جو ضروریات تھی پوری نہ ہو سکی، مر کر چلے گئے ایمان پہ. ویسے ہی ایمان پہ جانا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا.